السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامہ جو کہ اب اپنی آخری قسط کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے ثالث تصور کرتا ہے کہ جیسے وفا آ گئی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم آ گئی ہو، تمہارے بغیر تو مجھے اپنی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور شفا کہتی ہے ثالث سے کہ تم طلاق دے دو وفا کو، اور اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تو تمہیں یہ بھی گلٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ کیا کرے گی، کیونکہ اب عثمان چچا اس کو اپنی پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ثالث کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ میں دو کشتیوں کا سوار ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تو پھر ڈوبنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ اور وفا جو ہے وہ فرجاد سے کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ تو میرے تصور سے بھی زیادہ عجیب نکلے ہیں۔ اور شفا جو ہے وہ بڑے غصے میں آتی ہے اپنی پھپھو تہذیب پھپھو کے پاس، اور اس کو کہتی ہے کہ جب میں اور ثالث شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون ہوتی ہیں کہ جو بیچ میں مسائل پیدا کر رہی ہیں اور ہمیں ایک ہونے سے روک رہی ہیں۔ اور اس کی یہ باتیں سن کے بہت غصے میں آتا ہے ثالث۔ اور اس سے پہلے کہ ہم نے غیر کی قسم میں دیکھا کہ اب جو عثمان ہیں ان کو ساری جب حقیقت اس کے سامنے کھل گئی ہے تو ان کو اپنی وہ گزرے ہوئے وقت کا بہت افسوس ہوتا ہے اور ملال ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ کس طرح کی زندگی گزارتی رہی، کتنی محرومیوں کا شکار ہوئی۔ تو اب وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھے بابا کہو، اور وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے، اور بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، باپ بیٹی جو تھے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ خوش ہوئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے اتنا میں خوش ہوا تھا کہ میں نے اپنے آفس میں سب کو 2 مٹھائی کے ڈبے بانٹے۔ تو وہ یہ سن کر اتنا خوش ہوتی ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ کم از کم میرے پیدائش پہ تو خوش ہوا تھا۔ اور اس کے بعد سے وہ نے یہ بھی کہتا ہے عثمان کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم ابھی پیدا ہوئی ہو اور تم مجھے ابھی ملی ہو۔ اور پھر دونوں جو ہیں کافی دیر تک ایک گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ بیٹی کو پیار کرتا ہے۔ اور اب وفا بہت خوش ہے، اور اس کو اندر سے دلی خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں ہے، وہ آ گئی ہے۔ اور پھر جب جو ثالث ہے وہ اب اس کو بہت یاد کرتا ہے، اور اس کو چونکہ عادت پڑ چکی تھی، اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ ایک دم سے وفا کو ہی آواز دیتا ہے، اور پھر اس کو یاد کرتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے اب، اور پھر اس کو کال کرتا ہے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اور اسے اپنی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میری فلاں چیز کہاں ہے، میری فلاں چیز کہاں ہے۔ اور پھر اینڈ میں اس سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں خوش ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھے مل گیا ہے اور انہوں نے مجھے بیٹی تسلیم کر لیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ باقی گھر لوگ؟ تو کہتی ہے کہ ہاں سب آہستہ آہستہ سب میرے ساتھ رویہ بہتر ہو رہا ہے، اور اب میں غیروں میں نہیں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنوں میں آ گئی ہوں۔ اور اب صرف سب سے مشکل میں اس وقت شفا ہے کہ جو اس کو کچھ آگے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ثالث کو بار بار کہتی ہے کہ اب تم اسے طلاق دے دو، اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور ختم کرو اس قصے کو اور ہماری شادی ہو سکے۔ اور تحریم بھی جب اس کے بھائی نے اس کو خوب ڈانٹا اور ساری اس کی غلطیاں اس کے سامنے لے کر آیا، تو اب وہ بھی کافی جو ہے دل برداشتہ ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو ماں اس کو روکتی ہے، بڑا بھائی بھی اس کو روکتا ہے، لیکن باپ کہتا ہے کہ اچھا ہے جانے دو اس کو، کیونکہ اگر یہ یہاں رہے گی تو یہ اپنی شرمندگی اور اپنی پر نادم ہو کر یہ یہاں مر جائے گی، لیکن اگر یہ وہاں رہی تو شاید یہ زندہ رہے۔ اور اب میں نہیں چاہتا کہ پہلے میں اس کے لگائے ہوئے بدنامی کے الزامات تلے میں نے اپنی آدھی زندگی گزار دی ہے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ یہ مزید نئے الزامات جو ہیں اس پر لگائے، اور جیسے حوا کے ساتھ ہوا تھا اب ایک اور حوا اس گھر میں نہیں بننی چاہیے۔ اور تحریم جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اپنے فلیٹ میں جا رہی ہے، تو شفا جو ہے وہ اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو اس گھر میں تو آپ ہی میری ہمدرد تھیں، آپ مجھے جانتی تھی، سمجھتی تھی، اب آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ تو وہ اس کو بھی 2 ٹوک جواب دے دیتی ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میں اپنی بہن کو جانتی ہوں، کبھی بھی تمہیں اپنی بہو نہیں مانے گی اور نہ ہی اس گھر میں لے کر جائے گی، اور اس گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ بہت جلد تمہاری شادی کروا دیں گے، کیونکہ تمہارا ایک رشتہ آ چکا ہے۔
اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ ماں سے آ کر پوچھتی ہے شفا کہ کیا کوئی رشتہ آیا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ ہاں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیا کسی کا گھر توڑ کر شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ اب تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو اس نے شفا ثالث نے چھوڑ دیا ہے وفا کو، اور ثالث اور میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ کہتی ہے اس کا تو تم نام بھی مت لینا، اور یہی بات جا کر اپنے باپ اور بھائی سے کہو، اور پھر جو تمہیں جواب ملے گا وہی تم سمجھنا۔ تو اب شفا کے لیے کافی جو ہے وہ کانٹوں والا راستہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ سب کچھ بہت آسان ہے، کہ وفا اگر اس کو چھوڑ کر آ گئی ہے تو جیسے اس کے لیے سارے راستے ہموار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو کہیں سے ہمدردی ملنے والی نہیں ہے۔ ثالث کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کے اپنے ماں باپ، بلکہ وہ کہیں اور اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو کافی اچھا جو ہے اس ڈرامے کا آخری قسط کے لیے بھی انہوں نے کچھ تھوڑا سا سسپینس چھوڑ دیا ہے، لیکن لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ ثالث جو ہے وہ اب وفا کی کمی محسوس کرے گا، اور وفا کو ہی اپنا لے گا، اور وفا کو عزت سے اپنے گھر لے جائے گا۔ اور مایوسی جو ہے وہ یقیناً تحریم اور شفا کے ہاتھ میں آئے گی، کیونکہ دونوں ہی جو ہیں وہ غلط ٹریک پر چل رہی تھیں، اور دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہی تھیں، جس میں اب وہ دونوں ہی گر گئی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے اب اس کی آخری قسط غیر۔